معزز سامعین اکرام، تمام طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہر طرح کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، پچھلا مہینہ جو ہمارے درمیان گزرا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی رمضان کو گزرے ہوئے پورا ایک مہینہ نہیں ہوا ہے، ابھی ایک ہفتہ رمضان کو گزرنے میں باقی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا، افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر پائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آیا تھا۔ نمازوں کی پابندی کیا ہوتی ہے، یہ رمضان کے مہینے نے ہمیں سکھایا اور یہی سکھانے آیا تھا۔ قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے، رمضان کے مہینے نے سکھایا اور یہی سکھانے آیا تھا۔ توبہ، استغفار، اللہ رب العالمین کا ذکر اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا بھی یہ رمضان کے مہینے نے ہمیں سکھایا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے اعمال ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کیے اور کتنے شوق سے ہم رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیتے تھے، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے عبادتیں ہوں، ہر کام میں ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم ہر کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ، اگر تمہاری نظروں میں کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو تو ہمیں بتانا، تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم مسلمانوں کے اوپر شیطان نے ایسا اٹیک کیا، ہمارے ایمان اور اعمال دونوں کو بگاڑ دیا، ہمارے ایمان اور اعمال دونوں ہی بگڑ گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا کہ ہمارے اس دل کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے دل میں اگر تقوی اور پرہیزگاری آ چکی ہوتی تو آج جتنے اعمال ہم رمضان میں کیے تھے، ان اعمال کو ہم نہیں چھوڑتے، ان سے ہم پیچھے نہیں ہوتے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا ہمیں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے تو روزہ ہم نے اس لیے رکھ لیا کہ اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ جوان ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ رہا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمیں ذلت اٹھانا پڑے گی، لاؤ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نماز کی پابندی اس لیے کر لی کہ دنیا نماز پڑھ رہی ہے، سارے لوگ نماز کو جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو لوگ تانے دینا شروع کر دیں گے۔ اور ہم نے اصل مقصد جو رمضان کا سمجھا وہ صرف کھانے پینے کا سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان میں جتنا اچھا کھاؤ پیو، اللہ کی یہاں اتنی ہی ہماری عزت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج کھانے پینے میں رمضان کے مہینے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کے نام سے ایک میلہ لگا دیا گیا، اور ہم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جو جال شیطان کے ذریعے سے ہمارے لیے بچھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے ہم نے اعمال کیے ہیں، اس میلے میں جا کر جل پری کے نام سے جو بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، ہمارے ان اعمالوں پر، ہمارے ایمان کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑے گا اس چیز کا، ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے ایک انسان شکار کرنے نکلتا ہے، مچھلی کا شکار کرتا ہے، کانٹے میں جب وہ بوٹی لگاتا ہے، گوشت لگاتا ہے اور وہ پانی کے اندر ڈالتا ہے تو مچھلی سمجھتی ہے کہ میرے کھانے کا انتظام ہو گیا،
لیکن اسے نہیں پتا در حقیقت وہ خود کھانے کا انتظام بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے جال بچھایا گیا، اور ہم مسلمانوں نے تفریح کے نام پر، منورنجن کے نام پر یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اس بے حیائی کا بڑے ہونے کے بعد کتنا بڑا اثر ہوگا۔ ہم اپنی بہن، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں، ہماری بیوی کے اوپر، ہماری بہن کے اوپر، ہماری بیٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ معاشرہ بے حیائی کے طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آج ہم مسلمان بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ وہ ہے بے حیائی کے کام، یعنی بے حیائی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اور ان بے حیائی کے آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، نبی بننے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور نبی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اس وقت عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ زنا عام ہو چکا تھا، بے حیائی عام ہو چکی تھی، بے پردگی عام ہو چکی تھی، عورتوں کی عزت حفاظت سے نہیں رہتی تھیں، لوگ ناجائز تعلقات نکاح کے بغیر عورتوں سے قائم کر لیا کرتے تھے، اور اتنی بڑی جرات ہوتی تھی لوگوں کی کہ وہ ان تمام بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ پر فخر سمجھتے تھے۔ اور بعض عورتیں، تفسیروں کے اندر آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ بعض عورتیں اپنے گھروں پر ایک جھنڈا لگا لیا کرتی تھیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ بے حیائی کا اڈا ہے، یہاں پر کوئی انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ حال تھا۔ تو جب یہ حال تھا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ جتنے بھی کام ہیں، اسلام صرف بڑے گناہ سے نہیں روکتا، بلکہ بڑے گناہ تک جو پہنچانے والے راستے ہوتے ہیں ان تمام راستوں کو پہلے بند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا آنکھوں کا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کان کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی باتوں کو شوق سے سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ زبان کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم سے اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اور پیر کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف یا زنا کی طرف پیروں سے جانا، قدم بڑھانا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ یہ ہمارا جو پورا جسم ہے، کل قیامت کے دن یہ جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ تو اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو اسلام نے بند کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک انسان کو کسی منزل تک پہنچنا ہو اور اس منزل کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، بتائیے وہ منزل تک پہنچے گا؟ جب راستے بند ہیں تو منزل تک کیسے پہنچے گا؟ جب راستے کھلتے ہیں تبھی وہ انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، یقیناً جو لوگ محبت کرتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، کہ وہ بے حیائی کے کاموں کو عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اور لوگوں میں اس بے حیائی کے کاموں کو عام کر دیں۔ فِي الَّذِينَ آمَنُوا،
لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بے حیائی کے کاموں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی کے کاموں کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی اور لوگوں نے اس کام کو لوگوں میں پھیلا دیا تھا، اور مسلمان بھی اس جال کے اندر پھنس چکے تھے، منافقین کے ساتھ وہ بھی ان باتوں کو پھیلا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب برات کا اعلان کیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ بے حیائی کے کاموں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں میں بے حیائی کے کاموں کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں کیسا عذاب ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت کے مطابق جو مسلمان اس کے اندر پھنس گئے تھے اور وہ بے حیائی کے کاموں کو عام کرنے لگے تھے، ان میں سے 2 صحابی تھے اور 1 صحابیہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد نافذ کی تھی، اور جب اسلام کے مطابق کوئی انسان بے حیائی کے کاموں کو عام کرتا ہے تو اسلام کے مطابق اس کے اوپر حد نافذ کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کا عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا عذاب ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے بے حیائی کے کاموں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں میں بے حیائی کے کاموں کو پھیلایا، اس وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو لوگوں میں ان کی بدنامی ہوتی ہے، اور بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور آخرت کا عذاب کیسا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے اور لمبی روایت ہے، میں اس کا کچھ مختصر سا حصہ آپ تک پہنچاؤں۔ صحیح بخاری کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر آپ نے کیا دیکھا کہ جب جبرائیل کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور 2 لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور جو آس پاس کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک لمبا سا آرا ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈالتے ہیں اور چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے ہیں۔ اس کا چہرہ پھر صحیح ہوتا ہے، بار بار وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اتنی خطرناک سزا اس کو مل رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بہت بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر پر مارتا ہے اور سر کچل جاتا ہے، پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ جب وہ اٹھانے جاتا ہے اور واپس لے کر آتا ہے، سر پھر جڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ بار بار ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے اے جبرائیل اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی آگے چلیے۔ اللہ کے رسول اور آگے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر ہے، ایک شخص اس خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھاری پتھر مارتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ بار بار وہ ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں یہ اسے کیوں سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی آگے چلیے۔ آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اس کا نیچے کا حصہ کھلا ہوا ہے اور اوپر کا حصہ تنگ ہے، بند ہے تھوڑا، اور اس کے اندر بھیانک آگ جل رہی ہے اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ جیسے ہی اس کی شعلے اوپر کو جاتے ہیں تو وہ آگ ان ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو اوپر لے کر جاتی ہے اور نکل نہیں پاتے، وہ پھر نیچے کو لاتی ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے کو آتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پہلا شخص جس کی بانچوں کو چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ عام ہو جایا کرتا تھا، دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا۔ دوسرا شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ یہ قرآن جیسی نعمت اللہ نے اس کو دی تھی، لیکن رات میں یہ تلاوت نہیں کرتا تھا اور صبح کو جب اپنی زندگی کی شروعات کرتا تھا قرآن کے خلاف کرتا تھا۔ اور تیسرا شخص جو خون کے اندر
غوطے کھا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر سود کا کام کیا کرتا تھا، سود لیتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا۔ اور جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ کے اندر تندور میں تھے، یہ وہ تھے کہ دنیا کے اندر بے حیائی ان کے اندر عام ہو چکی تھی، بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ تو یہ بے حیائی کا گناہ لہم فی الدنیا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں اس طرح کا بے حیائی کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اسی لیے سورہ نور کی جب آیت پڑھیں گے آپ، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو، دونوں کو حکم دیتے ہوئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے مومن مردوں جب بھی تمہاری نگاہ کسی عورت کے اوپر پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لو، اپنی نگاہیں نیچے کر کے چلو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور پھر مومنہ عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اے مومنہ عورتوں تم بھی اس بات کو سن لو کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر کرتے نہ پھرو۔ یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، لیکن آج ہم خود اپنی نگاہوں کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر ہماری نگاہیں نیچے ہو ہی نہیں سکتی۔ جان پوچھ کر ہم میلوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہمیں کچھ لینا دینا بھی نہیں، بازار کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تفریح کے نام پر، خریدنے کے لیے نہیں، صرف تفریح کے نام پر بازاروں کے اندر جاتے ہیں، منورنجن کے نام پر، ان کی نگاہیں نیچے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کیونکہ یہ ایمان ان کے دل کے اندر نہیں، اور ایمان والا جو انسان ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان زندہ ہوگا وہ بے مقصد بازار میں کبھی جا ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا تبھی وہ بازار میں جائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر ہماری نگاہیں غیر محرم عورتوں کے اوپر پڑے ہیں، جان بوجھ کر ہم جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعب الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ایک انسان ہے کہ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے 9th کلاس پاس نہیں کیا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ مجھے 10th کی ڈگری مل جائے، ہائی اسکول کی ڈگری مل جائے، اسے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ 8th کلاس اس نے پاس نہیں کیا ہے اور ہائی اسکول کی ڈگری مل جائے، اسے مارک شیٹ مل جائے، نہیں ملے گی۔ اسی طرح یہ ایک حصہ ہے، الحیاء شعب الایمان، ایمان جب تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک دلوں کے اندر حیا پیدا نہ ہو، اور ہمارے دلوں کے اندر جب حیا نکل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا حکم ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے دلوں کے اندر سے حیا نکل جائے تو تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو۔ یہ چھوٹ نہیں دی گئی اسلام کے اندر، یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اذا لم تستحی، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر فاصنع ما شئت، جو چاہے کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان ایک پابندی لگاتا ہے مسلمان کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر۔ جب دل کے اندر ایمان ہی نہیں رہا تو پھر وہ مومن ہے ہی نہیں، اور مومن کے اوپر یہ اختیار ہی نہیں کہ اسلام کی کوئی پابندی چلے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، پھر جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان جب دلوں کے اندر ہوتا ہے تو بندہ بے حیائی کے طرف نہیں جاتا، پھر وہ خود بھی رکتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی رکتا ہے۔ جانتے ہیں اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحے کا اللہ کے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہیں، دنیا کے اندر کچھ بھی کرتے پھریں، ہماری آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
ساری صفیں بندی ہوں گی، پوری دنیا وہاں پر موجود ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا ایک کتاب کی شکل میں، ایک کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، اپنی کتاب کو پڑھو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارا نفس خود ہی کافی ہو جائے گا تمہارا حساب لینے کے لیے۔ اور جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کے اندر دنیا کا ہر کام موجود ہوگا، چاہے وہ بڑا یا چھوٹا، نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، ہر کام اس کے اندر درج ہوگا جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا۔ اور جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا، کون سا گناہ کس جگہ پر کس وقت میں ہم نے کیا، وہ پوری زندگی ہماری نظروں کے سامنے اس کتاب کے اندر دکھائی دے گی۔ اور پھر جب انسان اس کو دیکھے گا تو سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کا منظر بیان فرمایا کہ جب انسان اس کتاب کو دیکھے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو اس کتاب کو رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کتاب سے ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، ان کے دل کے اندر دہشت پیدا ہو رہی ہوگی اپنے نام اعمالوں کو دیکھ کر۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہیں گے یا ویلتنا، آئے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کے اندر تو نہ کوئی ہمارا چھوٹا عمل چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل، بلکہ ہر چیز اس کے اندر درج ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ انسان تعجب کرے گا اور کہہ اٹھے گا مالی حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی، اس کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ موجود ہے، ہائے ہماری بربادی۔ اور پھر اللہ رب العالمین جب اس انسان کو سزا دے گا، سورہ نساء کے اندر ہے، جب انسان کو گناہوں کی سزا دی جائے گی اور اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس جہنم کے اندر اس کے جسم کی تمام کھالیں جل چکی ہوں گی، تمام کھالیں اللہ رب العالمین اس آگ کے ذریعے سے جلا دے گا۔ اور پھر انسان یہ سوچے گا کہ اب میرے جسم کی کھالیں جل چکی ہیں، اب میرے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم، ان کی تمام کھالیں جل جائیں گی اور یہ سوچیں گے اب ہمارے اوپر عذاب نہیں ہوگا، بدلناہم جلودا، ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، غیرہا، اس کی جگہ دوسری کھالیں انہیں عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ ہو، وہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، ایک ایک کام اس کتاب کے اندر درج ہوگا، ایک ایک کتاب کے اندر ہر کام ہمارا درج ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت جان لیں، قیامت کے دن سے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد مزے مزے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ گناہ کیا ہے یہ بھی یہ گناہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، کل امتی معافن، تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین، سوائے جو مجاہر ہوگا۔ مجاہر کون؟ یعنی ایک انسان ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت نیک بنا ہوا ہے، لیکن اکیلے میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اکیلے میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ میری امت کے اندر مجاہر ایک آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے، ایک آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، اور پھر جب صبح ہوتی ہے
صبح ہوتی ہے فقد سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، رات میں اس نے گناہ کیا۔ فیقول، صبح ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یا فلاں، اے فلاں، عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے رات فلاں فلاں گناہ کیا ہے، مجھے مزہ آ گیا، میں نے رات فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اور وہ لوگوں میں عام کرتا ہے اس گناہ کو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ انسان مجاہر ہے، اور مجاہر کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ معاف نہیں کرے گا کیا مطلب ہے؟ یعنی کل امتی معافن، اللہ رب العالمین اگر چاہے گا اپنی امت کے گناہوں کی جو سزا ہوتی ہے، ان گناہوں کی سزا دیے بغیر اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو مجاہر ہوگا اس کے گناہ کی پہلے سزا دی جائے گی، بعد میں اسے معاف کیا جائے گا۔ جو مجاہر ہوگا، اور مجاہر کی تشریح علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنا لیتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے کہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن اس نے اللہ کے اس پردے کو ہٹایا اور لوگوں میں اپنا گناہ عام کر دیا، تو یہ انسان مجاہر ہے۔ تو میرے عزیز، یہ بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہوں، میلوں کے ذریعے سے ہوں، جھیل کے اندر بچوں کو گھمانے، بیوی کو گھمانے، بہنوں کو گھمانے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں بے حیائی کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر بڑے دروازے چھوٹی چیزوں سے ہی کھلتے ہیں، بڑے تک انسان تبھی پہنچتا ہے جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا ہے، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عمل کرتے تھے اور ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے تھے، وہی عمل اپنے ان اعمالوں کو برقرار رکھیں اور ان اعمالوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم ان بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے کہیں ہمارے رمضان بھر کی محنت اللہ رب العالمین برباد نہ کر دے، کہیں ہماری ان ایمان اور اعمال کا کوئی صلہ ہمیں نہیں ملے اور ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر حیا پیدا فرما، یا اللہ بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ہم تمام مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں کوششیں کی ہیں وہ کوششیں ابھی جاری فرما۔ یا اللہ وہی ایمان وہی عمل ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاعت کلی عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔